نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں اور حضرت مہدی کے بیان میں۔ حضرت مہدی کے خروج کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا 1400 سالہ یہ نظریہ ہے کہ وہ آخری دور میں تشریف لائیں گے اور امت مسلمہ کی قیادت کریں گے، اللہ کی زمین پر قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ کا قانون نافذ کریں گے، جس کے نتیجے میں دنیا میں امن و انصاف کا بول بالا ہو جائے گا۔ عقیدہ خروج مہدی کے بارے میں مدلل و مفصل مطالعے کے لیے حضرت مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمہ اللہ کی کتاب عقیدہ ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں کا مطالعہ یقیناً فائدہ مند ثابت ہوگا۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ وہ مہدی نہیں ہوں گے جن کے بارے میں اہل تشیع نے یہ عقیدہ گھڑ رکھا ہے کہ وہ مہدی حسن عسکری ہیں جو سمارا کی پہاڑیوں سے نکلیں گے۔ اس بارے میں علماء امت نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں جن میں اس نظریے کو غلط ثابت کیا گیا ہے۔ حضرت مہدی کا نسب۔ ترجمہ: حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مہدی میرے خاندان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ حدیث: حضرت ابو اسحاق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، میرا بیٹا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا سردار ہے، ان قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، وہ اخلاق و عادات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا، ظاہری شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان فرمایا۔ حدیث: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، وہ روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی، وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ فائدہ: حضرت مہدی والد کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور ماں کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ حضرت مہدی سے پہلے دنیا کے حالات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے یہ رفقا صحابہ اکرام بھول گئے ہیں یا وہ بھولے تو نہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بھول گئے ہیں۔ خدا کی قسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسے فتنے پرداز کو ذکر کرنے سے نہیں چھوڑا تھا جو دنیا کے ختم ہونے تک پیدا ہونے والا ہے اور جس کے ماننے والوں کی تعداد 300 یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فتنہ پرداز کا ذکر کرتے وقت ہمیں اس کا، اس کے باپ کا اور اس کے قبیلے تک کا نام بتایا تھا۔ مدینہ منورہ سے آگ نکلنا۔ حدیث: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز سے ایک آگ نہ بھڑک اٹھے جو بصرہ کے اونٹوں کی گردن روشن کر دے گی۔ فائدہ: اس حدیث میں جس آگ کا ذکر آیا ہے اس آگ کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر مورخین کا کہنا ہے کہ اس آگ کے نمودار ہونے کا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ یہ آگ جمادی الثانی سن 650 ہجری جمعہ کے دن مدینہ منورہ کی بعض وادیوں سے نمودار ہوئی اور تقریباً مہینہ تک چلی۔ راویوں نے اس کی کیفیت یہ لکھی ہے کہ اچانک حجاز کی جانب سے وہ آگ نمودار ہوئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آگ کا پورا ایک شہر ہے اور اس میں قلعہ یا برج اور کنگورے جیسی چیزیں موجود ہیں۔ اس کی لمبائی
4 فرسخ اور چوڑائی 4 میل تھی۔ آگ کا سلسلہ جس پہاڑ تک پہنچتا اس کو شیشے اور موم کی طرح پگھلا دیتا۔ اس کے شعلوں میں بجلی کی کڑک جیسی آواز اور دریا کی موجوں جیسا جوش تھا، اور یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر سرخ اور نیلے رنگ کے دریا نکل رہے ہوں۔ وہ آگ اسی کیفیت کے ساتھ مدینہ منورہ تک پہنچی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے شعلوں کی طرف سے جو ہوا مدینہ منورہ کی طرف آ رہی تھی وہ ٹھنڈی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس آگ کی لپیٹیں مدینہ کے تمام جنگلوں کو روشن کیے ہوئے تھیں، یہاں تک کہ حرم نبوی اور مدینہ کے تمام گھروں میں سورج کی طرح روشنی پھیل گئی تھی۔ لوگ رات کے وقت اس کی روشنی میں اپنے سارے کام کاج کرتے تھے، بلکہ ان دنوں میں اس علاقے کے اوپر سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ گئی تھی۔ مکہ مکرمہ کے بعض لوگوں نے یہ شہادت دی ہے کہ وہ اس وقت یمامہ اور بصرہ میں تھے، تو وہ آگ انہوں نے وہاں بھی دیکھی۔ اس آگ کی عجیب خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ یہ پتھروں کو تو جلا کر کوئلہ کر دیتی تھی، لیکن درختوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں جنگل میں ایک بہت بڑا پتھر تھا جس کا آدھا حصہ حرم مدینہ کے حدود میں تھا اور آدھا حصہ حرم مدینہ سے باہر تھا۔ آگ نے اس آدھے حصے کو جلا کر کوئلہ کر دیا جو حرم مدینہ سے باہر تھا، لیکن جب آگ اس حصے تک پہنچی جو حرم میں تھا تو ٹھنڈی پڑ گئی اور پتھر کا وہ آدھا حصہ بالکل محفوظ رہا۔ بصرہ کے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم نے اس رات آگ کی روشنی میں جو حجاز سے ظاہر ہو رہی تھی بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن دیکھا۔ سرخ آندھی اور زمین کے دھس جانے کا عذاب۔ حدیث حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت 15 خصلتوں کا ارتکاب کرے گی تو ان پر بلائیں نازل ہوں گی۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے افعال ہوں گے؟ فرمایا، جب مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھا جائے گا اور امانت کو غنیمت کی طرح سمجھا جائے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور اپنے دوست کے ساتھ احسان کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا اور مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی اور قوم کا سب سے ذلیل آدمی قوم کا حاکم ہوگا اور آدمی کا اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا اور شراب پی جائے گی کثرت سے اور مرد ریشم پہنیں گے اور گانے والیاں اور گانے بجانے کے آلات بنا لیے جائیں گے اور اس امت کے بعد کا طبقہ پہلے لوگوں پر لعنت کرے گا، پس اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھی کا یا زمین کے دھس جانے کا یا چہرے مسخ ہو جانے کا۔ فائدہ: اس حدیث میں مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھنے کے بارے میں آیا ہے۔ اس سے مجاہدین کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ مال غنیمت میں بغیر امیر کی اجازت کے کوئی تصرف نہیں کرنا چاہیے۔ ابلیس ہر انسان کو اس کی نفسیات کے اعتبار سے ہی گمراہ کرنا چاہتا ہے، سو اس بارے میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، بلکہ بیت المال میں بھی بغیر اجازت کے کوئی دست درازی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح مجاہدین شیطان کے دھوکے سے بچ کر اپنے جہاد کو مقبول بنا سکتے ہیں، ورنہ کتنے ہی لوگ برس ہا برس تک جہاد کرتے رہتے ہیں لیکن تھوڑی سی مالی خیانت کی وجہ سے اپنا جہاد خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اس راستے کی نزاکتوں کو ہر ساتھی کو سمجھنا چاہیے۔ شراب اس وقت بھی عام ہے۔ پاکستان اگرچہ ابھی اس سے محفوظ ہے، لیکن جس روشن خیالی کی جانب اس کو لے جایا جا رہا ہے تو اس کا حال تیونس اور ترکی جیسا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہاں مسجد کے باہر شراب کی دکان ہوتی ہے۔ پہلی امتوں کی روش اختیار کرنا۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور پہلے لوگوں کی روش اور طریقے کی مکمل طور پر اتباع کرو گے،
یہاں تک کہ اگر وہ کسی کوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی اتباع میں اس میں داخل ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے والوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کون ہیں؟ یعنی وہی ہیں۔ فائدہ: اس وقت مسلمانوں کے اندر اکثر وہ بیماریاں پائی جاتی ہیں جن میں پہلی امتیں مبتلا تھیں: زنا، شراب، جوا، بے ایمانی، ناحق قتل کرنا، اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کو مسخ کر کے پیش کرنا، یہودیوں کی طرح دین کی ان باتوں پر عمل کرنا جو نفس کو اچھی لگتی ہیں، اور ان باتوں کو پس پشت ڈال دینا جو نفس پر دشوار ہوں، یتیموں اور بیواؤں کا مال کھانا، طاقتور کے خوف یا مالدار سے پیسہ لینے کے لیے احکام الہی مساجد کو سجانے کا بیان۔ ترجمہ: حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگ مسجدوں میں آنے اور بنانے میں ایک دوسرے کو دکھاوا نہ کرنے لگیں۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آتے وقت بھی ایسے انداز میں آئیں گے کہ ایک دوسرے کو اپنی دولت و سطوت دکھانا مقصود ہوگا، اور مسجدیں بنانے میں بھی دکھاوا ہوگا۔ ہر علاقے والے ایک دوسرے سے خوبصورت مساجد بنانے کی کوشش کریں گے۔ ترجمہ: حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب تم اپنی مساجد کو سجانے لگو گے اور اپنے قرآن کو زیور وغیرہ سے آراستہ کرنے لگو گے تو تمہارے اوپر ہلاکت ہوگی۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی مسجدیں بہت زیادہ خوبصورت بنائی جاتی ہیں، اور خوبصورت مساجد دجال کے خروج ہی کے وقت میں بنائی جائیں گی۔ فائدہ: ٹھیک کہتے ہیں کہ غلامی میں قوموں کی سوچیں بھی الٹ جاتی ہیں۔ آج اگر کسی علاقے میں خوبصورت مسجد نہ ہو تو اس علاقے والوں کو یوں سمجھا جاتا ہے جیسے اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ جہاں مسجد خوبصورت بنی ہو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے دیندار لوگ ہیں، لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں کہ اللہ کی نظر میں ان کی کیا حقیقت ہے۔ اگر کوئی اہل دل ان احادیث کا عملی تجربہ کرنا چاہتا ہے تو کچھ دن ان علاقوں کی مسجدوں میں سجدے کر کے دیکھے جہاں مسجدیں کچی اور سادہ ہوتی ہیں، پھر اس کو سجدوں کی حلاوت کا احساس ہوگا۔ ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قریب ہے کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے۔ وہ مسجدیں تعمیر کریں گے حالانکہ وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گی۔ اس زمانے میں لوگوں میں سب سے بدترین علماء ہوں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس لوٹیں گے۔ فائدہ: اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1,40,40,000,000 تک ہے، لیکن اسلام کی حالت کیا ہے کہ کسی ایک ملک میں بھی اسلامی نظام نہیں ہے۔ زبان سے تو سب کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کو حاکم نہیں مانیں گے، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں معبود حاکم بنا رکھے ہیں۔ سجدے میں گر کر اللہ کی برتری کا اعلان کرنے والوں کی تعداد تو بہت ہے، پر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو انسانوں کے بنائے ہوئے کفریہ جمہوری نظام کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے۔ جو کلمہ مسلمان پڑھتا ہے وہ اس کا اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ اب وہ اللہ کے علاوہ ہر قوت کا، ہر نظام کا اور ہر طاغوت کا انکار کرے گا، اور نہ تو زبان سے اور نہ ہی اپنے عمل سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ لیکن آج کے مسلمان اللہ کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں اور طاغوت کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ قرآن نے ایسے یہ گمراہی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ان کافر لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ یعنی قرآن سے نفرت کی اور یہ کہا کہ ہم بعضوں میں سے تمہاری پیروی کریں گے، یعنی قرآن کی ساری باتیں نہیں مانیں گے،
کچھ تمہاری بھی مانیں گے۔ فائدہ: اس روایت میں علماء سے مراد علماء سو ہیں۔ علماء سو کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کے علماء کا حال دیکھنا ہو تو علماء سو کو دیکھ لو۔ سود کا عام ہو جانا۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں لوگ سود کھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کیا تمام لوگ سود کھائیں گے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں سے جو شخص سود نہیں کھائے گا اس کو سود کا کچھ غبار پہنچے گا۔ فائدہ: یہ حدیث اس دور پر کتنی صادق آتی ہے۔ آج اگر کوئی سود کھانے سے بچا ہوا بھی ہے تو اس کو سود کا کچھ غبار ضرور پہنچ رہا ہے، اور نام نہاد دانشوروں کے ذریعے سودی کاروبار پر اسلام کا لیبل لگا کر امت کو سود کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ منافق بھی قرآن پڑھے گا۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان میں قراء بہت ہوں گے اور دین کی سمجھ رکھنے والے کم ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج بہت زیادہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یہ حرج کیا ہے؟ فرمایا تمہارے درمیان قتل۔ پھر اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے حالانکہ قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ منافق، کافر اور مشرک مومن سے دین کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔ فائدہ: اس وقت ہر طرح کے پڑھے لکھے لوگ کثرت سے موجود ہیں۔ مختلف علوم میں تخصص اور ماسٹر کرایا جا رہا ہے، لیکن دین کی سمجھ رکھنے والے خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ جو شان ہمارے اسلاف میں نظر آتی تھی کہ باطل کو ہزار پردوں میں بھی پہچان لیا کرتے تھے، اب وہ بات بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ قرآن کی سمجھ اور قرآن کا علم اہل علم طبقے میں بھی مفقود نظر آتا ہے، حالانکہ اور علوم میں انتہائی توجہ صرف کی جاتی ہے۔ معلومات کا سمندر تو بہت نظر آتا ہے لیکن علم کا فقدان ہے۔ منافق اور مشرک قرآن کی آیات کو آڑ بنا کر اہل حق سے بحث و مباحثہ کرتے نظر آتے ہیں اور اپنے باطل اقدامات کو قرآن و سنت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث: حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جن باتوں کا اپنی امت پر خطرہ محسوس کرتا ہوں ان میں زیادہ خوف والی بات یہ ہے کہ ان کے لیے مال کی زیادتی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کریں گے اور آپس میں لڑیں گے، اور ان کے لیے قرآن کا پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ اس قرآن کو ہر نیک، فاسق و فاجر اور منافق پڑھے گا، اور یہ لوگ فتنے پھیلانے اور اس کی تعویل کی غرض سے اس کے ذریعے مومن سے جھگڑا کریں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی تعویل و تفسیر کو کوئی نہیں جانتا، یعنی وہ آیات جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اور جو علم میں پختہ کار ہوں گے وہ بھی ان آیات کے بارے میں یوں کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے۔ فائدہ: مال کی زیادتی اس وقت عام ہے اور عرب ممالک میں مال کی ریل پیل ہے، جس کی وجہ سے تمام فتنے جنم لے رہے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا اتنا آسان ہو گیا کہ اب اس کو مختلف ٹی وی چینلز پر عربی رسم الخط کے ساتھ انگلش رسم الخط میں بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ اس طرح اگر کسی کو عربی میں قرآن نہیں پڑھنا آتا تو وہ انگریزی رسم الخط میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہر فاسق و منافق آج قرآن پڑھتا نظر آتا ہے، بلکہ اس میں بغیر علم کے اپنی رائے زنی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ترکی، مصر، تیونس اور امارات کے بعد اب ہمارے ملک میں بھی قرآن کی تفسیر وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو ذرہ برابر بھی علم نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک طرف فلموں اور ڈراموں میں کام کرتے ہیں اور امت کو بے حیائی اور بے شرمی کا درس دیتے ہیں، اور دوسری جانب اللہ کی کتاب کی ان آیات میں رائے زنی کرتے ہیں جس کا علم اللہ نے اب سب سے پہلے خلافت ٹوٹے گی،
ترجمہ: حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی کڑیاں ضرور ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی، چنانچہ جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ ان میں سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ اسلامی نظام عدالت کی کڑی ہوگی، اور سب سے آخر میں ٹوٹنے والی کڑی نماز کی ہوگی۔ فائدہ: یعنی مسلمان جس چیز کو سب سے پہلے چھوڑیں گے وہ اسلامی عدالتی نظام ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑی امانت کی ہوگی۔ شریعت کی اصطلاح میں لفظ امانت بہت وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں کو پیش کیا، پر انہوں نے اس کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا، اور وہ اس اہم ذمہ داری کے بار سے ڈر گئے اور اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے یہاں امانت کی تفسیر یوں بیان فرمائی ہے، یعنی حقوق، فرائض اور حدود اللہ، یعنی اسلام کے عدالتی نظام سے متعلق احکامات، اور یہ سب اسلامی خلافت کے تحت صحیح طور پر انجام پاتے ہیں۔ چنانچہ پہلی چیز جو اس امت سے اٹھے گی وہ خلافت ہوگی۔ جب خلافت اٹھ جائے گی تو اسلامی عدالتی نظام بھی ختم ہو جائے گا، اور آخری ٹوٹنے والی کڑی نماز کی ہوگی۔